کرتا ہے اور اپنی غلامی اور اپنے مالک کو مالک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنی بڑی بغاوت کے باوجود اس کے صبر کا باندھ ٹوٹتا نہیں ہے۔ وہ ہمارے اوپر چاہے تو پتھروں کے عذاب سے ہمیں ہلاک کرنے پر قادر ہے، وہ آگ کی بارش کرنے پر بھی ہم پر قادر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ صبر کا باندھ نہیں ٹوٹتا اور ہمارا خیال رکھے ہوئے ہیں۔ اندازہ لگائیے آپ اور سوچئے کہ ہم کتنی بڑی بغاوت پر اترے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود 70 سال کے ایک مریض کو ہارٹ کی بیماری ہوتی ہے، ڈاکٹر نے ایکو کروایا، ہارٹ کی جانچ کروائی، اور کروانے کے بعد اس نے کہہ دیا کہ تمہارے ہارٹ کا آپریشن ہوگا۔ اس نے آپریشن کر دیا، آپریشن کامیاب ہو گیا۔ جب ایک ڈاکٹر اس 70 سال کے بزرگ کے پاس جاتا ہے تو اس کو 8 لاکھ روپے کا بل پکڑا دیتا ہے، لیجئے آپ کے ہارٹ کے آپریشن میں یہ خرچہ آیا ہے۔ اس 70 سال کی بزرگ نے جب اپنا بل دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈاکٹر نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر اس بل میں زیادتی ہے اور تم اتنا نہیں دے پاتے ہو تو 1 2 3 لاکھ روپے ہم کم کر دیتے ہیں، چلو ایسا کرو کہ ہم 2 لاکھ ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں، تم 6 لاکھ دو۔ اس 70 سال کی بزرگ نے جواب دیا نہیں ڈاکٹر صاحب، بل 8 لاکھ کا ہے اس لیے میں نہیں رو رہا ہوں، ہم تو 10 لاکھ کا بل بھی ادا کر سکتے تھے، لیکن رونا مجھے صرف اس بات پہ آ رہا ہے کہ آپ نے آج تھوڑی دیر کے لیے میرے دل کو سنبھالا تو اس کا بل 8 لاکھ کی شکل میں مجھے دے دیا۔ میرے رب نے 70 سال تک وہ میرے دل کو کنٹرول کیا رہا، میرے دل کو سنبھالے رہا، وہ میرے دل کی حرکت کو برقرار رکھے رہا، نہ زیادہ ہونے دیا نہ کم ہونے دیا، لیکن میرے رب نے 70 سال تک میرے دل کی حفاظت کی، لیکن آج تک اس نے مجھے کوئی بل نہیں دیا، آج تک اس پروردگار نے مجھے کوئی ٹیکس کے لیے پے ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، اس مقام پر لے کر اپنے آپ کو سوچئے کہ دل سنبھالنے والا وہ ہے، باڈی سنبھالنے والا وہ ہے، جسم کے درمیان توازن رکھنے والا وہ ہے، آج تک وہ تمہیں ٹیکس